عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم لوگ 10ویں جماعت کی کتاب نوائے اردو جو اردو اے کہلاتی ہے کی ایک مشہور نظم گرمی اور دیہاتی بازار پڑھیں گے، اور اس نظم کو لکھا ہے اردو کے بہت ہی مقبول شاعر جوش ملی آبادی نے۔ لہٰذا سب سے پہلے شاعر کا تعارف ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ جوش ملی آبادی کی پیدائش 1898 میں ہوئی اور ان کا انتقال 1982 میں ہوا۔ شبیر حسن خاں نام، تخلص جوش، وطن ملی آباد۔ پیدائش لکھنؤ میں ہوئی۔ علم و ادب کی روایت خاندان میں بزرگوں سے چلی آ رہی تھی۔ جوش کی ابتدائی تعلیم و تربیت گھر پر ہوئی۔ عربی و فارسی میں اچھی استعداد یعنی ایبیلٹی صلاحیت پیدا کی۔ اس کے بعد لکھنؤ، سیتاپور، آگرہ اور علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی۔ 1916 میں والد کے انتقال کے بعد وہ کلکتہ، جس کو اب کولکتہ کہا جاتا ہے، چلے گئے۔ یہاں ان کی ملاقات رابندر ناتھ ٹیگور سے ہوئی۔ رابندر ناتھ ٹیگور کا نام آپ واقف ہوں گے، جنہوں نے ہمارے بھارت ہندوستان کا قومی ترانہ جن گن من لکھا ہے، اور پورے ایشیا کے ہندوستان کے پہلے نوبل پرائز پانے والے ہیں رابندر ناتھ ٹیگور۔ ان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ٹیگور کی شخصیت اور شاعری سے جوش کو متاثر کیا۔ 1924 میں وہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دارالترجمہ میں ناظر ادب کے عہدے پر ملازم ہو گئے۔ 1934 میں دہلی آ گئے۔ یہاں ان کے کئی شعری مجموعے شائع ہوئے، یعنی کئی کتابیں ان کی شاعری کی شائع ہوئی، پبلشڈ ہوئی۔ قلم کے عنوان سے ایک رسالہ بھی جاری کیا، یعنی ایک میگزین میں نکالا جس کا نام تھا قلم۔ اس کے بعد وہ پونا کی ایک فلم کمپنی میں ملازم ہو گئے۔ آزادی کے بعد حکومت ہند کے رسالے آج کل دہلی کے مدیر مقرر ہوئے، ایڈیٹر ہوئے میگزین کی آج کل کے۔ 1955 میں انہیں پدم بھوشن کے اعزاز سے نوازا گیا۔ اسلام آباد پاکستان میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ تھا ایک مختصر تعارف جوش ملی آبادی کا، کیونکہ ایگزام میں شاعر کی مختصر سوانح حیات یا شاعر کی زندگی کے بارے میں آتا ہے، تو آپ اتنا مختصر شاعری کے بارے میں، جوش ملی آبادی کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم پڑھتے ہیں جوش ملی آبادی کی نظم گرمی اور دیہاتی بازار۔ گرمی اور دیہاتی بازار جوش ملی آبادی کی بہت مقبول نظم ہے۔ اس کا خلاصہ ہے، جوش اپنی نظم گوئی کی بنا پر 20ویں صدی کے ممتاز شاعر ہیں، یعنی نظم گوئی کی وجہ سے یہ بہت مقبول ہیں۔ ان کی شاعری بہت متاثر کرتی ہے۔ ان کی سیاسی نظموں کے باعث شاعر انقلاب اور مناظر فطرت پر لکھی ہوئی نظموں کے لیے شاعر فطرت کہا گیا ہے، یعنی جوش کو شاعر فطرت بھی کہتے ہیں اور شاعر انقلاب بھی کہتے ہیں۔ جوش نے مناظر فطرت پر کثرت سے نظمیں لکھی ہیں۔ صبح و شام، برسات کی بہار، گھٹا، بدلی کا چاند، ساون کا مہینہ، البیلی صبح، بشار نغمہ، آبشار نغمہ، برسات کی چاندنی وغیرہ، یہ ان کی مشہور نظموں کا نام ہے۔ یہاں چند عنوان دیے گئے ہیں۔ ان کی ایسی نظموں کی مثال پوری اردو شاعری میں نہیں ملتی۔ گرمی اور دیہاتی بازار بھی ایسی ہی نظم ہے۔ 28 مصروں کی اس نظم میں دیہات کے ایک بازار کا حال بیان کیا گیا ہے کہ دوپہر کا وقت، گرمی کا موسم ہے، لو چل رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سورج کی تمازت یعنی سورج کی شدت، گرمی میں تند شعلے، گرم جھونکے ہیں، اور اس گرمی کے باعث انسان ہی نہیں، بیل، گھوڑے، بکریاں، بھیڑ، مکھیاں سب پریشان ہیں۔ دیہاتی بازار میں لوگوں کی آمد و رفت بھی ہے۔ بل بلاتے ہوئے پرندوں کی صدائیں بھی پریشان
بے حال ہیں۔ اس نظم میں جوش نے تشبیہات، اشتہارات کے ذریعہ گرمی اور دیہاتی بازار کی ایسی منظر کشی کی ہے کہ پڑھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یعنی ایسا لگتا ہے جیسے خود وہ بازار میں شامل ہوں اور اس کی خود اپنے دید اس کی کمنٹری کر رہے ہوں۔ ایک ایک چیز کو بازار کی گرمی کی انہوں نے بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ اب دیکھیے ہم نظم کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں۔ دوپہر بازار دکان گاؤں کی خلقت کا شور، خون کی پیاسی شعاعیں، روح فرساں لو کا زور، آگ کی رو، کاروبار زندگی کا پیچ و تاب، تند شعلے سرخ ذرے گرم جھونکے آفتاب، شور ہلچل غلغلہ ہی جان لو گرمی غبار، بیل گھوڑے بکریاں بھیڑ قطار اندر قطار، مکھیوں کی بھن بھناہٹ، گڑ کی بو، مرچوں کی دھانس، خربوزے آلو کھلی گیہوں کدو تربوز گھاس، دھوپ کی شدت ہوا کی یورشیں گرمی کی رو، کملیوں پر سرخ چاول ٹاٹ کی ٹکڑوں پر جو گرم ذروں کی شدائد، جھگڑوں کی سختیاں، جھگڑوں میں کھانستے بوڑھوں کی چلموں کا دھواں۔ اب یہ اس طرح سے انہوں نے ایک ایک چیز کی منظر کشی کی ہے۔ شاعر ماؤں کے کاندھے پہ بچے گردنیں ڈالے ہوئے، بھوک کی آنکھوں کے تارے پیاس کے پالے ہوئے، بام و در لرزے ہوئے خورشید کی آفات سے، ہر نفس ایک آنچ سی اڑتی ہوئی ذرات سے، مرد و زن گردش میں چیلوں کی صدا سنتے ہوئے، چلچلاتی دھوپ کی رو میں چنے بنتے ہوئے۔ ایک ہی چیز کی انہوں نے اس قدر منظر کشی کی ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ تمام چیزیں نظروں کے سامنے ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیے میں ان کے وہ سوال جواب کو دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے سوال جواب میں انہوں نے کیا ہے۔ دیکھیے سوال نمبر 1، شاعر نے دیہاتی بازار کی منظر کشی کس طرح کی ہے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ نظم پڑھتے ہوئے بار بار محسوس ہوتا ہے کہ جوش ملی آبادی اس بازار میں موجود ہیں اور وہ ہر چیز کو بغور دیکھ رہے ہیں۔ یہ نظم نہیں، ہم کسی دیہاتی بازار کی فلم مووی دیکھ رہے ہیں۔ وہ دوپہر کے وقت سے بات شروع کرتے ہیں اور پھر بازار دکان راستے لوگوں کی آمد و رفت آنا جانا خرید و فروخت جانوروں کی حالت پھل سبزیاں اناج کا ذکر کرتے ہوئے لو کی جھگڑوں کھانستے ہوئے بوڑھوں کی چلموں کا دھواں افلاس زدہ عورتوں کے بچوں کی حالت سڑک بازار کوٹھے مکان دور دیوار ان پر سخت موسم کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس شدید گرمی میں دوست بھی اجنبی بن گئے ہیں۔ سب دھوپ اور لو سے بچنے کی فکر میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے ہیں، مگر ان کی حالت کسی کنجوس شخص کی سی ہے جو نشے کی حالت میں کچھ دینے کا وعدہ کر کے مگر نشہ ختم ہونے پر اپنی بات سے پھر جائے۔ گرمی نے لوگوں میں چڑچڑاپن پیدا کر دیا ہے۔ سورج کی تیز کرنیں کسی بوڑھے سود خور کی نگاہ کی طرح ہیں، ایسی نگاہ جس میں کوئی رحم نہیں ہوتا۔ یہ پوری نظم کا انہوں نے خلاصہ اس سوال میں کر دیا ہے کہ پورا منظر پیش کر دیا ہے۔ دوستوں کی شکل پر بیگانگی کیوں نظر آتی ہے؟ دوست اس لیے بیگانہ اجنبی بنے ہوئے ہیں کہ اس وقت وہ گرمی کی سخت پریشانی میں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں گرمی لو سے نجات ملے۔ اگر وہ راستے میں رک کر بات کریں گے تو موسم کی سختی دھوپ کی شدت لو سے انہیں بیمار ہونے کا خطرہ ہے، اس وجہ سے وہ بیگانہ بنے ہوئے ہیں۔ بے شک۔ سوال نمبر 3، لو کی روح فرسا کیوں کہا گیا ہے؟ لو گرمی کے موسم میں چلنے والی گرم ہوا ہوتی ہے۔ لو لگنے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اس لیے فرسا کے معنی ہے تباہ کرنے والا یا والی۔
روح فرسا کے معنی ہے روح یا جان کو تباہ کرنے یا تکلیف پہنچانے والی۔ ظاہر ہے لو سے کسی کو خوشی یا راحت نہیں ملتی، تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے اسے روح فرسا کہا ہے۔ اس سے مراد ہے لو جانداروں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ سوال نمبر 4، کافر دھوپ سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ کافر کے لغوی معنی ہیں حق کا چھپانے والا، ذات الہی کا منکر، نہ پھرنے والا، جبکہ مجازی یعنی معنی میں ظالم، بے رحم اور شوخ ہے۔ یہاں جوش نے ظالم اور بے رحم دھوپ کہا ہے، یعنی دھوپ کو کسی پر رحم نہیں آ رہا ہے، وہ سخت ظالم ہے۔ اب دیکھیے الفاظ کچھ اس میں دیے گئے ہیں کہ واحد کی جمع کا واحد بنائیے۔ قطار قطاریں، گرمی گرمیاں، روح ارواح، لفظ الفاظ، جمع ہے یہ سختیاں سخت، گردنیں گردن، اشجار یہ بھی جمع ہے، اس کی واحد ہے شجر، آفات جمع ہے، اس کی واحد ہے آفت۔ یہ دیکھیے اس کے اندر ان نظم میں استعمال ہونے والے محاوروں تشبیہوں کی نشاندہی کیجیے۔ گردنیں ڈالے ہوئے، خون کے پیاسا ہونا، شعلے میں جیسے تیغ و امان، کافر دھوپ جیسے روح پر عکس ہونا۔ مجھے امید ہے کہ یہ نظم آپ کے سمجھ میں آ گئی۔ شکریہ۔